خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 جمادی الثانی ہے، 9 جنوری، اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا موضوع عالم کی فضیلت پر رہے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت، بر صغیر کی بہت ہی عظیم شخصیت، مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب پاکستان میں انتقال کر گئے۔ آج کا ہمارا پورا پروگرام ان کی تسلیت کے سلسلے میں رہے گا، اور ان کے علم اور انہوں نے جو جوہر موتی بکھیرے علمی، اس کے اوپر ہماری بات ہوگی، عالم کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہے، یقیناً شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف عراق سے مولانا سید رومان رضوی صاحب، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی تعزیت بھی، ان کے انتقال پر بلال کے پوسٹ کی تعزیت بھی آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے، اور آغا صاحب کے خانوادے کی بھی خدمت میں جہاں تک ہماری آواز جائے، اور ان کے پسماندگان اور ان کے طلاب، ان کے شاگردوں کی خدمت میں بھی تعزیت عرض کریں گے۔ اور قبلہ بسم اللہ کے عالم کی فضیلت جو ہم نے آج کا موضوع انتخاب کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آواز آپ تھوڑی سی سب کی بڑھائی، خدمت میں بھی آواز تھوڑی۔ جیسی رحمۃ اللہ خانہ ارتحال کے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وقت امام حضرت امام زمان علیہ السلام کے دین بارگاہ میں تمام مراجع کرام، تمام پسماندگان کی خدمت میں، ان کے تمام شاگردوں کی خدمت میں، اور تمام مذہب جعفریہ سے تعلق رکھنے والی افراد کے درمیان جو آج غم و اندوہ کا ماحول ہے، ان سب کی خدمت میں بھی اس غمزدہ ماحول کا فرقہ پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ خداوند کریم نے علماء کی کیا شان بیان کی ہے، اس کے اوپر روشنی ڈال۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں خداوند کریم نے علماء کے حوالے سے گفتگو کی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، جس میں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن میں اللہ نے جس انداز میں علماء کی فضیلت، علماء کے مرتبے کو واضح کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے روشن فکر کی حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بابرکت کتاب، وہ کتاب کے جو اصول دین ہے، وہ کتاب کے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، وہ کتاب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آئین بتائے ہیں، وہ قوانین بتائے ہیں، جن قوانین پر اگر ہم گامزن رہیں اور ہم زندگی گزاریں اس قانون کے مطابق، تو جس طریقے سے آج آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کامیاب زندگی گزاری، اور جس طریقے سے ان کے انتقال کی خبر آج دنیا کے دوسرے کنار میں جہاں جہاں پہنچی، لوگوں میں ایک غم کی فضا قائم ہو گئی، ایک بے چینی، ایک اضطرابی کیفیت میں لوگ مبتلا ہیں، اور ہر شخص ان کو یاد کرتے ہوئے قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جیسے مولا کائنات نے ہم سے کہا۔ نہج البلاغہ کا وہ جملہ، نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا وہ بہترین قول کہ جو ہم سب کی زندگی کو زندگی بنانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مولا کائنات یہ خوبصورت قول اگر ہر چاہنے والا آج اپنی زندگی کے لیے فریم کر اپنے کمرے میں لگا لے، اپنے روم میں، اپنے مکان میں اگر اسے دیوار کر دے اور روزانہ اس حدیث کو پڑھے، تو اس کی زندگی یقیناً بہترین بن جائے گی۔ مولا نے کیا بیان کیا کہ زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملاقات کرنا چاہیں، اس دنیا سے تم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائے تو لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو ڈالیں۔ ہزاروں سال
ہزاروں سال انسان اپنی زندگی کا مطالعہ کرے، جو انسانیت ہمارے درمیان آئی، اور ایک ایسی شخصیت، دنیا میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی موت پر لوگ آہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش کہ کچھ دن وہ اور زندہ رہتے تو ان سے ہم اور مستفید ہوتے ہیں۔ آج آیت اللہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے، لیکن آج اپنے علم کی شکل میں، اپنی خدمات کی شکل میں وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ غرر الحکم میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے صلی اللہ کہ عالم مر بھی جائے تو زندہ رہتا ہے، عالم کو کبھی موت نہیں آتی، موت عالم مر العالم بھی موت جائے العلم، اللہ اپنے اکبر، علم کی وجہ سے، اور جاہل زندہ بھی رہ کے مردے کی مانے۔ سبحان اللہ۔ امیر بہت مومنین ہی کا یہ خوبصورت، فرمان ہم بہت ہی اور آپ خوبصورت شعر، کے کس طرح بہت ہی خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے عرمان صاحب کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو علمی سطور کے اوپر کام کرتے ہیں وہ دنیا جہان فانی سے گزر بھی جائیں تو ان کا نام، ان کا علم، ان کی چیزیں جو ہے وہ ایک ثواب جاریہ کی صورت میں لوگوں کو نیک راستہ جو ہے وہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، علماء کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے، فضلہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ وہ دنیا سے چلے بھی جائیں مگر اس کی خوشبو وہ راہوں پہ موجود خوشبو رہتی ہے۔ کنٹینیو۔ باقی ہے، اس عالم کے علم کا جو گلستان ہے، اس گلستان میں انسان رکھے تو ہر طرف گل ہی گل نظر آتا ہے، اور اس گل کی خوشبو سے انسان اپنی زندگی کو معطل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر مومنین نے جو علماء اور علم، اہل علم کے حوالے سے جو مولا کائنات نے گفتگو کی ہے، مولا کا یہ خوبصورت قول یہ بھی علم و حکمت کتاب میں مولا کائنات بیان کرتے کہ جب تک دن اور رات باقی ہیں، جب تک لیل و نہار باقی ہے، تب تک علماء باقی ہیں۔ اللہ عالم کو اکبر۔ کبھی موت نہیں آ سکتی، جس نے علم کو زندہ کیا ہے اسے موت نہیں آ سکتی۔ ہم اور آپ آج جس شخصیت کے سانح ارسال کے حوالے سے، جن کے انتقال پرملال کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر ان کی شخصیت کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دوں کہ زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو پاکستان کے شمالی علاقے اسکردو نام کا ایک شہر جو بلوچستان کے منطقے میں ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 1938 میں آپ پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم آپ نے گھر میں ہی اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ اس کے بعد جو ان کی تاریخ سے، زندگی کے حوالے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں کہ 1966 میں آپ مزید تحصیل علم کے لیے نجف اشرف تشریف لائے۔ 1966 میں آپ نجف آئے اور اس وقت کے جو جید علماء نجف میں تھے ان سے آپ نے کسب فیض کیا، اور جس میں نمایاں نام آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور آپ جب یہاں سے 1974 میں آپ نجف سے تحصیل علم کے بعد اپنے علاقے میں گئے پاکستان، پھر آپ جا کر تبلیغ دین کا جو آپ نے فریضہ انجام دیا وہ آج ان کی خدمات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے علم کی کھیتی کی آبیاری کی، کس طرح علم کے گلستان کو انہوں نے مختلف گلوں سے مزین کر دیا، جس کی خوشبو آج نہ صرف یہ کہ ایک ملک بلکہ جہاں جہاں بھی تشیع ہے، جہاں جہاں بھی شیخ جعفری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہاں وہاں آیت اللہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کی خوشبو سے لوگ مؤثر ہیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی تقریروں کے ذریعے ولایت کا دفاع کیا، آپ نے اپنی تقریروں کے ذریعے دینی خدمات انجام دی، بلکہ آپ نے جس طریقے سے قلمی خدمات انجام دی، بہت ساری کتابیں، تفسیر قرآن، آپ مفسر قرآن جس میں تفسیر کوثر ایک زندگی کا نام ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، بہت سارے مدارس آپ نے قائم کیے کہ جو لڑکوں سے بھی منسوب ہیں، لڑکیوں کے لیے حوزات کو آپ نے قائم کیا، کالجز کو آپ نے قائم کیا، یونیورسٹیز کی آپ نے بنیاد، پوری زندگی آپ امیر مومنین کے اس قول کے مطابق گزارتے رہے کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائیں۔ ہمارے لیے ان کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، زندگی کو کس طریقے
میں یہ 4 مصرے والد محترم صاحب کے پڑھ کے ان کی خدمت میں خراج عقیدت، اور جہاں جہاں بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کی خدمت میں خراج عقیدت کے طور پہ والد محترم جناب اسدجی صاحب فرماتے ہیں کہ ہے یہ فیض ولائے علی، قبر مثل ارم ہو گئی، موت واہ ہم واہ تیرے ممنون ہیں، زندگی محترم ہو گئی۔ کہ زندگی محترم، ایسے گزارو واہ، کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہیں اچھی یادوں سے یاد کریں، تمہارا ذکر سبحان اللہ، ذکر خیر میں۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں اللہ نے عالم کا کیا مرتبہ بیان کیا، عالم کی کیا فضیلت بیان کی، پہلی بات تو یہ کہ مذہب اسلام میں زندگی کے جتنے بھی معاملات، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، ان میں ایک اہم شعبہ تعلیم حاصل کرنے کا ہے، یعنی علم کو حاصل کرے۔ پیغمبر کی حدیث یہ اطلب العلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک تم علم حاصل کرتے رہو، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں 3 تک بھی جانا پڑے۔ بہت سی روایت ہے، تو علم کا بڑا معیار ہے، بہت اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ عالم کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں میں اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے، اہل علم کو اچھے مقام سے یاد کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند آیتیں پیش کر رہا ہوں، سورہ مجادلہ کی 11 نشان کی آیت ہے کہ جس میں خداوند کریم بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اب دیکھیں کیا فضیلت صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، خداوند کریم نے جسے خدا علم دے رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جو اہل علم ہے خدا ان کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ مجید قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فقد کہ اور دی گئی ہے اسے گویا خیر تیر عطا کر دی۔ واہ، قرآن میں اگر اللہ نے کسی کو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو آپ دیکھیں، اللہ پوری دنیا کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ کر کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، کہ یہ پوری دنیا اچھا، میرے سامنے قلیل ہے۔ لیکن اہل علم کو، اہل حکمت کو جب اللہ حکمت عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں حکمت نہیں دی ہے، ایسے لوگوں کو میں نے علم نہیں دیا بلکہ انہیں خیر کثیر سے میں نے نوازا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھے کہ خداوند کریم کس طریقے سے یہ بیان کر رہا ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے، کہ جن لوگوں کو اللہ نے، جو لوگ علم رکھنے والے، وہ علم میں، وہ لوگ کہ جو علم کے اوپر عبور رکھتے ہیں، یہ ہے کہ ان کے سامنے جاؤ، ان سے کچھ سوال کیا کرے، ان سے کچھ پوچھا کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہ طبقہ کہ جو خداوند کریم سے ڈرتا ہے، وہ اہل علم کا طبقہ، وہ علماء ہے کہ جو خداوند کریم سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اللہ کی نگاہ میں، پروردگار کی نظر میں دیکھیں کہ عالم کا کیا مقام ہے، عالم کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کے، اہل علم کے، عالم کی 5 خصوصیات کو بیان کیا۔ 5، یس، پہلی خصوصیت کیا ہے کہ ایمان، پہلی خصوصیت عالم کی یہ ہے کہ وہ زیور ایمان سے آراستہ ہوتا ہے۔ اب میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہوتے ہیں، ان کے پاس عقیدہ توحید ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے، اور اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ملائکہ وہ صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ایک عالم کی دوسری پہچان۔ تیسری پہچان کیا ہے؟ خداوند کریم نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ عالم کی تیسری شناخت، تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ خوف خدا سے غمگین رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر جو خدا سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ پھر کسی سلطان، کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی منسٹر، کسی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ جو خدا سے ڈرتا، قل هو اللہ احد، وہ پھر کسی اور سے، جو خداوند سے نہیں ڈرتا، ایسا انسان سب سے ڈرتا ہے۔ تو ایک اللہ سے ڈرو گے، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں دنیا کے تمام، خداوند کریم نے کہا کہ جو اہل علم ہے، جو علماء ہے، وہ خدا کے خوف سے غمگین رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے، اور ڈر کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں، میں کیسے جاؤں گا،
اسی وجہ سے خداوند کریم نے کہا کہ جن کو اس سے پہلے علم دے دیا گیا ہے ان پر تلاوت ہوتی ہے تو منہ کے بھل سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی یہ خوف اللہ خدا ہے کہ جب آیتوں کی تلاوت، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ حالت سجدہ میں چلے جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور وہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ پہچان خشوع، یعنی جو عمل کیا جا رہا ہے وہ خوف خدا کے ساتھ، اللہ کی قربت کے ساتھ، وہ اللہ کی محبت کے ساتھ انجام دیا گیا، یعنی وہاں ریاکاری غیر اللہ کا کوئی دخل نہیں، وہ خدا کے لیے عمل ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ خشیت ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ آج لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ارے ہم یہ کام کیسے کریں، ہم یہ کام کیسے کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم اس لفظ کو، اس جملے کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس کی جگہ یہ جملہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ خدا کیا کہے گا، محمد و آل محمد علیہ السلام کیا کہیں گے، بالاخص وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کیا کہیں گے، تو پھر ہماری زندگی ویسی ہو جائے گی کہ جیسا خدا اپنے بندوں سے زندگی کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو آج ہم اور آپ اپنی زندگی کو اس علم کی روشنی میں گزاریں کہ جو علم ہمیں منزل مقصود تک لے کر جائے گا، مقصود تک جو علم پہنچائے۔ ہمیں وہاں لے اچھا، کر جائے گا کہ حدیث جہاں کی پہ ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں، خاتم مرتبت کی گفتگو کی طرف دیکھیں، اس میں علماء کی کے بارے میں کیا کچھ ملتا ہے، اس کو اگر آپ ذرا مختصراً بیان فرما دیں تو پھر مزید کچھ پوائنٹس کی طرف آگے بڑھیں۔ دیکھیں آغا بھائی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ بہت علیہ وسلم۔ متعدد حدیثیں ہیں کہ جس میں علم، اہل علم، عالم، علماء کے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بحر انوار میں بھی ہے، بہت کتاب میں، اور ہر مسلمان اس حدیث سے واقف ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اگر عربی میں نہیں تو اس کے مفہوم سے تو واقف ہی ہے۔ پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ علماء کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ یہ ایک عالم کی فضیلت ہے کہ پیغمبر نے بیان کیا کہ میری امت کے علماء، یعنی پیغمبر کی امت میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور علم کو ویسے حاصل کر رہے ہیں کہ جو پیغمبر کا حکم تھا، اور اس علم پر عامل بھی ہیں، یعنی عمل کرنے والے بھی، اور علم کی نشر و اشاعت میں بھی کوشاں رہے کہ جو حق کا علم ان کے کاندھے پر تھا۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ اس کے بعد پیغمبر ایک دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ پروردگار جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا ادراک عطا کر دیتا ہے، یعنی خدا بند کریم اگر کسی سے بھلائی چاہے تو پیغمبر نے بیان کیا کہ اللہ اسے دین سمجھنے کی قوت عطا کر دیتا ہے، دین سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اہل علم کی قدر پیغمبر سے پوچھے، علماء کا مرتبہ خداوند کریم سے پوچھے۔ آج کے معاشرے میں کہ جہاں علم کی قدر نہیں ہے، علماء حقیقی کی قدر نہیں ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ علم کی تنزلی کا میں ایک منظر آپ کی خدمت میں بیان کروں، کتابیں روڈ پہ بکتی ہوئی نظر، جوتے چوروں میں سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آج بالکل ایسا۔ تنزلی ہے ہمارے معاشرے۔ آج آپ کتابوں کو دیکھیں، اچھا، اس میں دیکھیں روز رومانا، کتابیں اس میں جہاں پر ہوئی نظر تنزلی آتی ہوئی ہے، جہاں پر تنزلی ہوئی ہے، کتاب کلچر ختم ہوا ہے، وہاں پر سافٹ کاپی کا کلچر بھی تو امپروو ہوا ہے نا، یعنی انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں، پہلے ایک انسان کتاب پڑھنا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہے، کتاب خریدنی ہے، مجبوری بھی تھی۔ اب اگر واٹس ایپ ہے تو بڑی سے بڑی، مہنگی سے مہنگی کتاب پی ڈی ایف فارمیٹ میں اس کو مل جاتی ہے۔ یہ آسانی بھی تو ہوئی ہے نا۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی علمی پیاس کتنی ہے، کس نہج پہ ہے۔ آیا کتاب کے کلچر کے کم ہونے کا مقصد آپ لوگوں کے علمی پیاس کے کم ہو جانے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یا وسائل کی طرف؟ وہ ایک الگ بات ہے۔ یقیناً یہ تو ہماری زندگی کا تقاضا ہے، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہے، تو حصول علم کے ذرائع بدل گئے۔ جس طریقے سے فون پہ ہم پہلے بات کیا کرتے تھے، پہلے لینڈ لائن فون ہوا کرتا تھا، آج موبائل ہے۔ پہلے اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو ہم ہیڈ فون لگایا کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا نہ سنے، اب بالکل چھوٹا، بالکل کان میں وائرلیس بلوٹوتھ آدمی یوز کر رہا ہے۔ تو یہ تو زندگی کی ترقی کی دور ہے،
کہ جس میں مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ علماء کی جو اہمیت ہے پیغمبر اکرم سے پوچھے، علم کی کیا شان ہے یہ مولا کائنات سے پوچھے، اس لیے کہ پیغمبر باب مدینت علم کے حوالے سے بیان کیا کہ انا مدینت العلم، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ باب وہاں پیغمبر اکرم سے پوچھے کہ عالم کا کیا مرتبہ ہے، تو پیغمبر اکرم یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء علم انبیاء کے وارث، تو یہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ علماء کا کیا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور علم کو اس کے تقاضے کے مطابق اس کے اوپر پوری زندگی عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، تو اللہ انہیں تحفہ کیا دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ یستغفر للعالم، دیکھیں کتنی خوب، کیا ہدیہ کیا تحفہ اللہ دیتا ہے اپنے اس مرد مجاہد کو، اس عالم کو، کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں کہ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم مغفرت چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں، تو پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم کا مرتبہ یہ ہے کہ اس نے چونکہ خدا کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری، علم حاصل کیا، اور یہ ہے کہ اس کو اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ایک عالم کے حق میں استغفار کرتی ہیں۔ یہ کیا کم فضیلت ہے ایک عالم کے لیے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم مزید بیان کرتے ہیں کہ اہل علم اور مجاہد جو جہاد کرنے والے ہیں یہ درجہ نبوت سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ پیغمبر کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ اہل علم اور مجاہدین یہ درجہ نبوت سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی ان کی قربت، ان علم اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آپ درجہ نبوت سے قریب ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ علماء اس لیے نزدیک ہیں کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کے پیش کردہ احکام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی۔ ایک عالم ایک علم حاصل کر کے لوگوں کو بہتری کی طرف رہنمائی کرنے والا، خدا کے دین کی طرف رہنمائی کرنے والا، وہ اپنی زندگی کو پیغمبروں کے فرامین کے مطابق گزارتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ اور لیکن مجاہد جہاد کرنے والا اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس مجاہدین کے لیے یہ ہے کہ مجاہدین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف اپنی ذات کو فدا کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، اور جب ان حدیثوں کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی علم حاصل کریں، ہم بھی وہ علم حاصل کریں کہ جو ہمیں خدا تک لے کر جائے، جو ہم دین سے قریب کرے، جو ہمیں محمد والے محمد علیہ السلام۔ تو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا اچھا، فرمائے، ایک علم کریں، تزکیہ نفس ایک کا۔ عالم کا جو احترام ہے، ایک عالم کا جو احترام ہے اس کا ثواب کیا بیان کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت بعض گروہ جو ہیں وہ علماء کے احترام سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض لوگ علماء نما بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو علماء ہیں، جو علم کی ترویج کر رہے ہیں، جو مال نہیں بٹور رہے ہیں، جو اپنا اپنا سب کچھ دے رہے ہیں، وہ اس میں ان کے بچے بھی جو ہے وہ غربت اور مفلسی کی بھی بعض جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں، مگر وہ لوگوں کے مال کی طرف دیکھا نہیں کرتے۔ ان کی پوری زندگی عبارت ہے طہارت کے ساتھ، علمی کاموں کے ساتھ، تو وہ جب لپیٹنے والے آتے ہیں تو وہ سب کو ایک ساتھ لپیٹ لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پیش انبیاء سے منسلک ہیں، جو علوم کے وارث ہیں، جو علوم کی ترویج کر رہے ہیں، ان کے احترام کا ثواب کیا بیان ہوا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ یقیناً آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ہماری سوسائٹی، سماج، ہمارے معاشرے کا ایک درد ہے۔ آج جس طریقے سے چونکہ علم سے لوگ دور ہو، اور علم سند یونیورسٹی جانا، کالج جانا، اسکول جانا، اسی کو کہ علم وہ ہے کہ جو ہمیں نیکی کی طرف لے سکتا ہے، علم وہ ہے کہ جو ہمیں حلال کی طرف لے سکتا ہے، علم اسے کام سے بچائے، علم اسے کہتے ہیں معافیت سے بچائے، علم وہ ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ شیطان کون ہے، انسان کون ہے، علم وہ ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ علی کی محبت کیا ہے، علی کی محبت کی جنت کیا ہے، علی کی عداوت کے جہنم کو کیا کہتے ہیں۔ علم ہمیں بتاتا ہے کہ کون محب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کون قاتل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔
علم ہمیں بتائے گا کہ کون وفادار محمد ہے، کون اللہ غدار محمد ہے، علم اللہ ہمیں بتائے گا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو علم کا لبادہ اوڑھ کے آ گئے اور اللہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو دھوکہ ان کو دیا جاتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں۔ جو عالم ہوں گے، جو اہل علم ہوں گے، وہ کسی بھی روپ میں کوئی اگر آ جائے وہ پہچان جاتے ہیں۔ میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مثلا ایک ویل برانڈ موبائل فون ہے کہ جو آج معاشرے میں رائج، موبائل فون مارکیٹ میں آتا ہے مثلا کہ ایپل ہے، سیمسنگ ہے، جو آج سوسائٹی میں لوگ یوز کر رہے ہیں ہے، وہ مطلب $1000 کا ہے، $2000 کا وہ موبائل ہے۔ اسی موبائل کی فرسٹ کاپی چائنا نے بنا دی ہے $50 میں، $100۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں کیا اوریجنل برانڈ میں اور یہ ڈپلیکیٹ اور فرسٹ کاپی برانڈ میں کیا شناخت نہیں ہے؟ ایک پڑھا لکھا ہے سوسائٹی میں کہ جو انٹلیکچوئل ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ تو $50 کا، یہ تو فرسٹ کاپی، یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ کیسے پہچانا اس نے؟ اس کے پاس علم تھا۔ تو یہی تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اپنے اندر علم کی روشنی پیدا کیجیے، تاکہ اس علم کی روشنی میں جتنے جہل کی تاریکی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اس کو آپ بالکل ختم کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک علی کا چاہنے والا اتنا تعلیم یافتہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر اس کے سامنے بے دین کے لبادے میں کوئی بے دینی پھیلائے تو اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ نہیں، یہ لباس تو پہن اہل علم میں سے نہیں، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جو علم رکھنے والے لوگوں کے پاس ہوتی۔ تو ہم اور آپ پہلے اپنے اندر دینی تعلیم کا وہ خوبصورت ذخیرہ پیدا کریں تاکہ اس کی عینک میں ہم دیکھ سکیں کہ کون صحیح علم رکھنے والا ہے اور کون گمراہ کرنے والا ہے۔ اب کے احترام، عالم کا کیا احترام ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ، بہرنوار میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں ومن اکرم عالما فقد اکرمنی، ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اللہ اکبر، ومن اکرم اللہ فمصیرہ الی الجنہ۔ پیغمبر نے بیان کیا تعلیم کے احترام کا ثواب یہ ہے کہ جس نے عالم کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، اور جس نے میرا احترام کیا اس نے خدا کا احترام کیا، اور جو خدا کا احترام کرتا ہے اسے جنت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ آپ پیغمبر کی حدیث میں ایک عالم کے احترام کے ثواب محسوس کرے کہ پیغمبر نے ڈائریکٹ خود سے منسوخ کیا کہ جس نے ومن اکرم عالمن فقد اکرمنی، جس نے ایک عالم کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، جو میرا احترام وہ گویا خدا کا احترام کرے، اور خدا کا جو احترام کرے گا وہی تو داخل جنت ہوگا، وہی تو داخل جنت ہوگا۔ تو ہم اور آپ اپنے آپ کو علم سے قریب کریں، اہل علم کے نزدیک کر جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بیان کیا کہ جو شخص دین شناس عالم کی عزت کرتا ہے روز قیامت خدا اس سے راضی ہوگا۔ آپ کا سوال کہ بہت سے لوگ کے علم کا لبادہ اور کیا آتے، پیغمبر نے یہاں جواب دیا اپنی حدیث کے ذریعے کہ جو شخص دین شناس عالم کرتا ہے، عالم کے جو دین پہچاننے والا ہو، وہ اچھا عالم کے جو اب دین کی اس کو ذرا تبلیغ الٹا کر کرتا لیں، ہے۔ اس کو ذرا پلٹ دیں، الٹا کر لیں۔ جو شخص علماء کی جی جی توہین کرے، گالم گلوچ کرے، اپنی خود پسندی پر اڑا رہے، صرف اپنے کو، بعض اس میں عالم علماء نما لوگ بھی ہیں، وہ صرف اپنے کو ہی عالم سمجھتے ہیں، بعض عوام ہیں جو کہ جہل کی بنیاد پہ سب کو ایک ساتھ رگت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام۔ جس طریقے سے پیغمبر نے کہا کہ جس نے عالم کا احترام کیا فقط اکرمنی، اس نے میرا احترام کیا، اور جس نے اللہ میرا احترام کیا اس نے خدا کا احترام کیا، وہ جنت میں جائے گا، وہ داخل جنت ہوگا۔ اب اس کے اپوزٹ جس نے عالم کو ذلیل اور رسوا کیا، معاذ اللہ، پیغمبر نے کہا کہ اس نے عالم کی بے عزتی نہیں کی، اس نے میری بے عزتی کی، اور جس نے میری بے عزتی کی گویا اس نے خدا کی بے عزتی، اور خدا کو جو دشمن رکھے گا، خدا کو جو عزیز نہیں رکھے گا، وہ داخل جنت نہیں بلکہ باطل جہنم ہوگا۔ تو اہل علم کی قدر کیا ہے، اہل علم کا کیا مرتبہ، اہل علم کا کیا مقام ہے، اس حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیتیں کی ہیں کہ اپنے آپ کو عالم کے قریب لے کر جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جگہوں پہ علم کے حوالے سے، عالم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ اس جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں شہدا بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اسی لیے قیامت کی یہ حدیث ہے کہ روز قیامت علماء کی روشنائی
خون شہدا کے ہم وزن ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ قلم کی روشنائی کہاں اور جسم کا لہو کہاں، لیکن عالم کی روشنائی کی سیاہی کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے اندر وہ خدمات دین ہے کہ جس کے ذریعے پیغمبر نے بیان کیا کہ یہ وہ علم کی خوشبو لے کر اپنی زندگی سے دوسروں کو معطر کر رہا ہے، کہ جس کا وزن اگر قیامت کے دن خدا لگائے گا تو وہ شہدا کا خون ہم وزن ہو جائے گا۔ تو ہم اور آپ اہل علم کی قدر کریں، اپنے اندر اتنا علم پیدا کریں کہ ہم ایک جاہل کو اور ایک عالم کو پہچان سکیں، ہم یہ سمجھ سکیں کہ اوریجنل برانڈ کون ہے اور پروڈکٹ کیا ہوا برانڈ کون، ہم یہ سمجھ سکیں صحیح۔ کہ کون اصلی ہے اور کون شکل بنا کر آیا۔ اچھا، اس میں جو جی جزاکم یہ تو احترام کے حوالے سے بات ہو گئی، علماء کی محفل، ان کی صحبت کا بھی احادیث مبارکہ میں، اقوال معصومین علیہ السلام میں متعدد جگہ پر، بہت جگہ پر اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اس پر تاکید کی گئی ہے، بلکہ کہ عالم کی علمی جو مجالس ہیں، ان کی جو نشست ہیں، اس میں شرکت کی جائے، اس کی فضیلت میں سے کچھ ایک دو قطرات علمی ہمارے ناظرین کی علمی پیاس بجھانے کے لیے پیش فرما دیں۔ دیکھیے، علمی مجالس کی بڑی فضیلت ہے، وہ مجلس خدا کو بہت پسند ہے، وہ بزم خدا کو پسند ہے کہ جہاں علمی مذاکرے ہوتے ہیں، جہاں پہ علمی گفتگو ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں چند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خود پیغمبر بیان کرتے ہیں اپنے بڑے پیارے صحابی جناب ابو ذر کہ جن کے متعلق خود حدیث ہے کہ زمین و آسمان میں ابو ذر کے جیسا سچا ہے نہیں، تو جناب ابو ذر کہ اے ابو ذر، گفتگو کی مجالس میں شرکت کرو جہاں علم بیان کی جا رہی ہے، ایسی مجلسوں میں تم شرکت کرو، یہ خدا کے نزدیک 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ مجلس کہ جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر نے کہا کہ وہ 1000 رات کی عبادت سے وہ ایک مجلس اللہ کے نزدیک محبوب اور اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے اس مجلس کو کتنی فضیلت عطا کی ہے کہ جہاں پہ علمی گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ اے ابو ذر، تمہارے لیے علمی گفتگو والی مجالس میں بیٹھنا 1 سال کی عبادت کے جس میں دن میں انسان روزہ رکھے اور رات میں سب بیداری کرے، اس عبادت سے اس ایک مجلس میں بیٹھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہے۔ یہ علمی سبحان اللہ۔ مجالس میں شرکت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ایسی مجلس میں جائے گا تو اسے علم حاصل کر اسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، اسے پتا چلے گا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ جو علمی ہو، ایسی مجلس ہو کہ جہاں پہ خدا کی بات، جہاں پہ رسول کی بات، جہاں پہ سبحان اللہ۔ قرآن کی بات۔ بہت سی معصومین علیہ السلام کی حدیثیں ہمارے نزدیک ہیں کہ جس میں معصوم بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا آپس میں ملتا ہے، جب ہمارا کوئی چاہنے والا اکٹھا ہوتا ہے، 2 سے 3 اگر ہو گیا، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ ہماری فضیلت کو بیان کرے، وہ فقہ کو بیان کرے، وہ دین کو بیان کرے۔ ہوتا کیا ہے، ہم جب 2 3 ہوتے ہیں تو پھر ہم چوتھے کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مختصر، اچھا اس مجلس کی تعداد نہیں بیان کی گئی ہے کہ 1000 کی تعداد ہو تبھی بڑی، کہا گیا کہ جہاں 2 4 5 بیٹھ جائیں اور وہاں پہ کوئی علمی گفتگو کریں ہم اور آپ، تو وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں آج موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ لوگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور ایک جگہ ایک مجلس سجی ہوئی تھی، ایک بزم آتا تھی کہ جہاں پہ علمی باتیں ہو رہی تھی۔ پیغمبر نے کہا کہ اس عابد کی عبادت سے بہتر یہ مجلس ہے کہ جہاں پہ علم کو نشر کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ اکبر۔ علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، علماء کا حیثیت آج انتقال ہوا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تبلیغ میں گزار دی، ولایت کے دفاع میں گزار۔ بے شک ایسے۔ آپ دیکھیں جو مدرسے انہوں نے قائم کر دیے، جو بنیاد، یہ تو گزر گئے، لیکن ان کی وجہ سے جو آج عمارتیں
بنی ہوئی ہیں، جو علم کا گلستان سجا ہوا ہے، اور وہاں طلاب، وہاں علماء کے جو اہل علم سے مزید تحصیل علم کر رہے ہیں، وہ ان کے خدمات کو دنیا تک پہنچا کے لے کے جائیں گے، اور یہ ایک ثواب جاریہ ہے۔ جب تم زندہ رہو تو ایسا کام کر کے جاؤ کہ تمہاری موت کے بعد بھی وہ ٹرانسفر تمہارے نام اعمال میں ہوتا ہے۔ آج ان کے ہزاروں شاگرد پوری دنیا میں ہوں گے، کوئی کہیں مکتب میں کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی کسی محراب میں کچھ کسی مدرسے میں کسی طالب علم کو پڑھاتا ہو۔ آپ سوچ لیں کہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن اس نے بینک، اللہ کے بینک میں وہ ایف ڈی قائم کر دی کہ جس کا فکس ڈپوزٹ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل منتقل اور ٹرانسفر ہوتا رہا۔ تو اپنی زندگی سے وہ کام کر کے جائیں کہ اپنی زندگی میں مطمئن رہیں کہ میرے کوئی سال ثواب کریں۔ ہم ایسی چیز اپنی زندگی میں کر کے جا رہے ہیں کہ جس کا ہمیں ثواب برابر مسلسل ملتا رہے۔ لوگ کیا ہے، حصول مال کی خاطر زندگی گزارتے ہیں، حصول ثواب کی خاطر اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو نہ ہم روٹھے گا، نہ ہمارا کوئی دشمن ہوگا۔ اگر ہم حصول ثواب کی خاطر، کہ ہم اللہ کی قربت کی خاطر زندگی گزاریں تو پھر ہم کسی کے لیے باعث اذیت نہیں ہوں گے۔ ہمارا ہر قدم اس طرح اٹھے گا کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہمارا ہر قدم اللہ کی طرف اٹھے گا تو یقین مانیں کہ شیطان کو خود اللہ ہم سے دور کر دے۔ تو یہ عالم کی فضیلت ہے، علمی مجلس میں شرکت کرنے کے فضائل بیان میں آپ کے ذریعے تمام ناظرین کے خدمت میں۔ عالم کا دوسروں کے اوپر کیا خدا حق ہے، اس بارے میں حدیث شریف کے اندر کیا کچھ ہمیں ملتا ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ کائنات حضرت علی بن ابی طالب نے بہت سی جگہ بیان کیا۔ خود امام سجاد علیہ السلام نے رسالت لکھی کہ جس میں حقوق بیان کیا۔ ان کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کیا حق ہے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوال نہ، ایک عالم کا حق اس سے زیادہ سوال نہ پوچھے جائیں، اس کے لباس کو نہ پکڑو، مولانا کہنا اس نہ پکڑو، جب اس کی خدمت جاؤ اور ان کے پاس لوگ ہو تو سب کو سلام کرنا، اور عالم کو کا خاص طور پہ تمہیں احترام کرنا چاہیے۔ جب تم سے لوگ بیٹھے ہیں اور عالم ایک سب کو سلام کرنا ہے، لیکن اس کے بعد مولا کائنات بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ایک عالم کے آگے بیٹھ جاؤ۔ اس کے ادب میں تمہیں اپنے آپ کو کتنا مؤدب رکھنا ہے، اس کا کس قدر احترام کرنا ہے، یہ امیر المومنین نے مولا علیہ بیان کیا۔ اس کے مولا نے کہا کہ ادھر ادھر کی گفتگو نہ کرو، اقوال بیان نہ کرو کہ جسے وہ پسند نہ کرتا ہے۔ اللہ، یعنی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی عالم کی نشست میں بیٹھے ہیں اور پھر ادھر ادھر کی باتیں یہ ہو، مولا کائنات نے کہا کہ جو اس سے شاخ ہوں بیان، اس کے مولا نے کہا کہ زیادہ طول نہ دو، گفتگو کو زیادہ طول نہ دو، اور اسے زحمت، یعنی اگر تم اس سے یا اس کے پاس جا رہے تو زیادہ اسے زحمت نہ دو، اس کے زحمتوں کو جلد از جلد رفع کرو، دور کرو، ختم کرو۔ اس کے بعد مولانا نے کہا کہ ایک عالم ایک بادل کی مانند ہے کہ جس کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ بارش کے قطرے کو برسائے۔ تو عالم کے سامنے جاؤ تو سنو کہ وہ کب کہہ دے قال امیر المومنین، قال رسول اللہ، قال جعفر، قال تو یہ عالم کا حق ہے کہ اس کا احترام کرے، اس کے سامنے زیادہ زبان درازی نہ کرے، اس کے سامنے زیادہ اونچا نہ بولے۔ اس کے سامنے بیٹھنے کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ عالم بیٹھنا عادت کا ثواب، خود پیغمبر اکرم کی حدیث آپ دیکھیں کہ وہ پیغمبر کے جس نے علم کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک روشنی قائم کی۔ پیغمبر نے بیان کیا کہ عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، عالم کے چہرے کو دیکھنا، کسی عالم کو دیکھ رہے ہیں تو یہ خدا کی عبادت۔ دوسری جگہ الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ تمہارے لیے عالم کے چہرے کو دیکھنے کا آزاد کرنے سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا کم فضیلت ہے کہ ایک عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا 1000 غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ ہے۔
اجر رکھتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ اس بھرے زمانے کو ثابت گزارے میں اضافہ نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جب کفران نعمت کرتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے اور چھین لیتا ہے۔ بالکل جاتے جاتے قبلہ بالکل آخری چند لحظات ہیں، جاتے جاتے کچھ نوجوانوں کے لیے نصیحت فرماتے جائیں، اور جو حقیقی علماء اس وقت کام کر رہے ہیں، جس طرح سے شیخ محسن صاحب کی پوری زندگانی طہارت کے ساتھ ولایت امیر المومنین کے ساتھ عبارت ہے، ان کی خدمت میں بھی چند سطور اور ان کے خانوادے کے لیے، ان کی خدمت میں تعزیت کے لیے چند جملات کی درخواست کریں گے آپ سے۔ یقیناً ایک علی کا چاہنے والا اپنے مولا سے ملاقات کرنے گیا ہے، مولا کا ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ مولا میں نے اپنے تئیں اپنی حیثیت کے مطابق مولا میں نے کام کیا ہے، اب مجھے آپ سے صلہ چاہیے، مجھے آپ سے اجر چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہمارے درمیان سے گئی ہے کہ جو آج قبر کے حوالے بس یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی یہ شخصیت کہ بلائے دنیا سے ہم کو نجات ملتی ہے، خدا بھی جس سے فدا ایسی ذات ملتی ہے، ہماری قبر میں تشریف لاتے ہیں مولا، ہمیں تو قبر میں جا کر حیات ملتی ہے۔ تو آج تو یعنی مولا سے آپ ملاقات یعنی آپ یہ کہنا کا چاہتے ہیں کہ میں اس کو صرف پاکستان تک محدود نہیں کروں گا، یعنی پورے بر صغیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یوں تو آپ کی یقیناً جو علمی کاوشیں ہیں وہ اس سے بلاد عرب بھی، وہاں پر بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ساری پوری، وہ تو پورا ورلڈ وائڈ ہوتا ہے، مگر اگر میں ایک نے کہا نا جگہ کہ کی سکونیت جہاں کے تک حساب جو سے اگر آپ بات کریں تو بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں نے یہ وہ آئینہ ہے کہ جس کسی کو اور دیکھ کر یہ سمجھے کہ واقعی اپنے کتنا میں نے نورانی کیا ہے یا مزید ابھی نور عطا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فقط آیت اللہ رحمۃ اللہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے، ذات میں ایک مدرسہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ہم جیسے طالب علموں کو بھی ایک زندگی گزارنے آیا ہے کہ سکس میں یہ نجف میں آئے اور 1974 میں یہ پاکستان 2024 اس درمیان جو انہوں نے کام کیا ہے یہ علماء کے لیے بھی، طلاب کے لیے بھی، اہل علم کے لیے بھی اور مولا کے تمام چاہنے والوں کے لیے ایک درس دیتے گئے ہیں کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ، تم اپنی زندگی کو اس طریقے سے منظم کرو، اس طریقے سے مینٹین کرو کہ تمہارا ہر سیکنڈ قوم کے لیے خدمت بن جائے، امت کے لیے خدمت بن جائے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ایسے علماء کہ جو یقیناً اپنی زندگی کو جنہوں نے وقف کر دیا خدمت دین کے لیے، اپنی زندگی کو وقف کر دیا امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں، امام زمانہ کے چاہنے والوں کے امام علی رضا علیہ کرتے ہیں کہ ہمارے السلام ماں علیکم۔ کہ جو غیبت کے دور میں ہمارے یتیم چاہنے والوں کے علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں، علمی پیاس سے انہیں سیراب کر رہے ہیں، اللہ ان پر رحم فرما۔ یہ دعائیں امام معصوم نے دیا۔ اور میں مزید نوجوانوں کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے بس اتنا کہوں گا کہ اپنی زندگی کو علماء کے قریب لے کے جائیں، زندگی کو اہل علم کے قریب لے کے جائیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا مومن کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو خدا اس بندے کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے تو میرے دوست کے ہمراہ بیٹھا ہے، تو میرے دوست کے پاس ہے، میری عزت و قسم کہ میں جنت میں بھیجوں گا۔ ایک عالم کی بز میں بیٹھنا خدا کو اتنا پسند ہے کہ خدا اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ علم وحشی کو بھی انسان بنا دیتا ہے، یہ سکندر و سلیمان بنا دیتا ہے، علم انسان کو ذیشان بنا دیتا ہے، علم کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، انسان کو شب قدر عطا کر دولت و زر کا پجاری ہے، علم کی شیرینی رہے پھل ہے وہی، علم کا شعلہ جہالت کو جلا دیتا ہے، علم جاہل کو بھی فنکار بنا دیتا ہے، علم ذروں کو بھی دیتا ہے آسمان کا عوج، اس کی دریائے شرف میں ہے طہارت کی موج، مرکز علم محمد کے گھرانے والے، ان کی دہلیز پہ جھکتے ہیں زمانے والے، علم کی راہ میں کانوں میں ہے یہ آوازہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان محمد اللہ۔ ہیں آوازہ، علم زہرا کی تصویر میں ہے،
حیدر کی ہر ایک فعل کی تعمیر میں ہے۔ طالب علم پہ لازم ہے میری بات سنے، بات جو سچ ہو اسے غور سے دن رات سنے۔ کہ پیر نہ مرشد نہ غنی مانگے، علم کی جس کو ہو وہ علی سے مانگے، علم کی جس کو طلب ہو وہ علی سے مانگے۔ انبیاء علم کو اعجاز ولی کہتے ہیں، علم کو اپنی زبان میں ہم علی کہتے ہیں۔ علی بڑے علی کے سبحان اللہ۔ علم حاصل کرنے کا ادا کریں۔ پھر خدمت میں بار دیگر تعزیت پیش کرتا ہوں بارگاہ امیر میں آپ سب کی جانب سے بھی، اور خود آیت اللہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بارگاہ امیر میں نائب زیارت بھی رہو۔ خدا سے دعا کروں گا کہ خود مرحوم کے درجات کو بہتر فرمائیں، ان کے تمام امت مسلمہ کو صبر کی خدا بندے فرمائے۔ لاہر جزاک گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اپنے محسن علی نجفی صاحب ثواب کریں، ورنہ جزاک ان کی زندگی خود ان کے لیے ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ خدا بند کریم ہم سب کو امام زمانہ کا مطیع و فرما بردار بنائے، امام اللہ۔ ہم کی خدمت کرنے کی توفیق کرائے۔ ربنا تقبل جزاک منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں۔ ایک تعزیتی پروگرام جو کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے ہوا، کیونکہ شیخ محسن علی نجفی صاحب مفسر قرآن بہت بڑی شخصیت پر شغیر کی، جس کو آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں ان کو ایک پروگرام کے اندر سمیٹنا ناممکن ہے۔ چند الفاظ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آپ کی علمی کاوشوں کو سراہتے ہوئے آپ کے سفر آخرت کے حوالے سے تعزیتی پروگرام پیش کرتے ہوئے اس وقت ہم موجود تھے آپ کے سامنے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ کے خانوادے کی خدمت میں اپنی طرف سے، اپنی پوری اہل بیت ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے تعزیت و تسلیت عرض کریں گے، اور اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4:30 بجے انشاءاللہ پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ با کمال